بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہمارا جو پچھلا لیکچر تھا اس میں ہم وکیبلری لرننگ اسٹریٹجیز پہ بڑی ڈیٹیل سے بات کی. ہم نے ایکویسیشن کی بات کی, ہم نے ایسوسیشن کی بات کی, ہم نے کنسالیڈیشن کی جو ہے وہ بات کی, اور دا ٹیک اوے واز کہ ہم سارے پروسیس کو اگر گروپ میں کریں تو دیٹ وڈ بی مچ مور ایزیئر, اور ہمارا سب کے لیے جو ہے وہ مل کے ایکٹیویٹی کرنے سے وکیبلری لرننگ زیادہ آسان ہو جائے گی, کم وقت میں زیادہ کام مینیج ہو سکے گا. تو ابھی یہ اسی لیکچر کی کنٹینیویشن ہے, اور اس پرٹیکولر پارٹ میں ہم یہ سیکھیں گے یا دیکھیں گے ہاؤ ٹو اپروچ وکیبلری کویشچنز. جب ہمارے پاس پریکٹیکلی ایک وکیبلری کا کویشچن ہمیں ایگزام میں دیا جائے گا, سو واٹس دا برین ورک دیٹ از سپوز ٹو گو دیئر, ہاؤ ڈو وی نیڈ ٹو بیہیو دیٹ, ہمیں وہاں پہ کس طرح سے بیہیو کرنا ہے, کن چیزوں پہ جو ہے وہ فوکس کرنا ہے, اس کے حوالے سے ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ 3 طرح کے ایم سی کیوز, سینونیم, اینٹونیم اور وکیبلری ان کانٹیکسٹ پہ ہم جو ہے وہ علیحدہ سے ایک ایگزامپل کے طور پہ جو ہے وہ بات کریں گے. اور جو ہمارا وکیبلری کے سیگمنٹ کا ایک اور امپورٹنٹ کویشچن ہے سینٹینس کمپلیشن, اس پہ ہمارا ایک علیحدہ سے بڑا کمپریہنسو لیکچر ہوگا. تو فی الحال جو ہے وہ ہم اس پہ بات کریں گے کہ ہمارے پاس اگر سینونیم چوز کرنا ہے یا ہم نے اینٹونیم چوز کرنا ہے یا وکیبلری ان کانٹیکسٹ پہ ہم نے بات کرنی ہے, تو ہم کس طرح سے بات کریں, کس طرح سے ہم نے اس کا دھیان رکھتے ہوئے, کن نزاکتوں کا خیال رکھتے ہوئے, کن چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے اپنی رائٹ آپشن کے کلوزسٹ جانا. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم یہاں پہ ایک پری سپوزیشن ہے, یہ آپ سمجھ لیں کہ ہم ان کویشچنس کی ابتدا اس سپوزیشن کے ساتھ کر رہے ہیں کہ جو ورڈ مجھے گیون ہے وہ مجھے نہیں آتا, آئی ڈونٹ نو دا میننگ آف دیٹ پرٹیکولر ورڈ. تو اس سچویشن میں میں نے ہینڈل کیسے کروں, وہ ایک ورڈ جو آپ کو آتا ہے اس کے لیے تو آپ کا کام جو ہے کرنے کا یا آپ کو جو دھیان رکھنے کا کام ہے وہ سمپلی یہ ہے کہ ورڈ کو جو آپ کو آتا ہے اس کی آپشنز ساری غور سے پڑھنے کے بعد ہی صحیح آپشن پہ جو ہے وہ آپ نے مارک کرنا ہے. اگر آپ کو ورڈ آتا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ ساری آپشنز پڑھ کے صرف جو ہے وہ دھیان سے مارک کریں, انسٹنکٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ایک دم سے جو ہے وہ آپ رائٹ آپشن کو مارک نہ کریں. باقی ساری آپشنز کو بھی پڑھنے کے بعد پھر جو اس میں سے بیسٹ لگتی ہے, جو کہ ہر ایم سی کیو کی سالو کرنے کی اسپرٹ ہے, اس کے مطابق جو ہے وہ آپ اس کو بھی لے کے چلیں گے. ہاں, ہم یہاں پہ بات کریں گے کہ اگر ہمیں وہ لفظ آتا نہیں ہے. سو پہلا جو کویشچن ہے ہمارے پاس جو ہم نے یہاں پہ لکھا ہے وہ ہمارے پاس سینونیم کا کویشچن ہے, جو کہ ہمیں کہہ رہا ہے جی کہ کلوزسٹ ان میننگ ٹو ہم نے ڈھونڈنا ہے. ہمارا جو لفظ ہے دیٹ از میگیلومینیا. میگیلومینیا خاصا گڑبڑا دینے والا بڑا تگڑا ورڈ جو ہے وہ دکھنے میں لگتا ہے, مشکل ورڈ ہے, ہو سکتا ہے کہ بہت ساروں کو اس کا میننگ نہیں آتا. تو لیکن ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں اس کو کیسے ہم بروئے کار لا سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم اس کی تہ تک جا سکتے ہیں اور ہم ایک بہتر آپشن کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. یاد رکھیں کہ یہ جو ساری بات ہم کر رہے ہیں اس کا سکوپ بڑے واضح ہے کہ وی آر ٹرائنگ ٹو بی کلوزسٹ ٹو آور رائٹ آپشن. ہم اس سپوزیشن کے ساتھ شروع کر رہے ہیں کہ ہمیں لفظ نہیں آتا, لیکن اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ وی آر ٹرائنگ ٹو بی کلوزسٹ ٹو دا بیسٹ آپشن. ہم اس کے کلوزسٹ ہونے کی کوشش کریں گے یا اس تک جو ہے وہ پہنچنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ہمارا یہاں پہ پرٹیکولر ٹارگٹ ہے. سو اف آئی ہیو اے ورڈ لائک میگیلومینیا, so as a student what do I need to do here? So I need, first of all dear students, ہمیں جو بات کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے بریک اٹ. ہمیں لفظ کو بریک کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے بڑی جو ہے وہ بات کی اس سے پچھلے لیکچر میں روٹ ورڈ کی, سفکسز کی, پریفکسز کی جو ہے وہ ہم نے بات کی. تو اس اعتبار سے ہم اس لفظ کو بریک کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں. اگر ہم اس ورڈ کو بریک کریں تو یہاں پہ یہ ہمیں 2 لفظوں کا ایک مجموعہ نظر آتا ہے, میگا اور پھر مینیا. میگیلو اور مینیا یہ کیا کہتے ہیں کہ 2 لفظوں کا یہ مجموعہ نظر آتا ہے. اس میں جو ہمارے پاس اس کا پریفکس ہے دیٹ از میگا, اور میگا ایک ایسا لفظ ہے جو کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ نے یقینی طور پہ سنا ہے یا پڑھا ہوگا. میگا اٹ گیوز دا سینس آف بگ, ہیوج, کلوسل کی سینس جو ہے یہ پروڈیوس کرتا ہے میگا.
اور جو دوسرا ورڈ ہے اس کا آخری ورڈ ہے, یہ بھی ایک کامن ورڈ ہے, اگر آپ اس کو سپریٹ کر کے آپ اس کو انڈیپینڈنس میں آپ اس کو پڑھیں تو یہ مینیا ہے. سو مینیا جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے, یہ سرج ہے, یہ رائز ہے, سڈن رائز آف ایموشنز ہے, یہ آؤٹ برسٹ آف ایموشنز ہے, یہ آبسیشن ہے ود پرٹیکولر ٹائپ آف ایموشن. تو مینیا جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں. سو میگالومینیا, سو اگر ان دو ورڈز کو ہم علیحدہ ہم نے جو بریک کیا ہے اور اس کی سینس ہم اپنے مائنڈ میں بنانے کی کوشش کریں تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دس از سم obsession with greatness. یہ اس سے ہمیں اس کے سم obsession with grandness جو ہے وہ ہمیں میگا اور مینیا سے جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے. اب یہ بات ہم نے اس کو بریک کر کے ہمیں ایک سینس ہم نے یہ پروڈیوس کر لی ہے. اب ہم جو ہے وہ اس کو چارج دیتے ہیں. میں جو obsession کا اور میگا کا اگر ہم دیکھتے ہوئے چلتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو لفظ ہے اپنی کانوٹیشن میں, اپنے مفہوم میں یہ منفی ورڈ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ ایسا ورڈ ڈھونڈیں گے جو بھی اسی کی طرح کا نیگیٹو سینس جو ہے وہ پروڈیوس کر رہا ہو. سو اگر اس سینس کے ساتھ چلیں تو ہم ایز اے اسٹوڈنٹ فوری طور پہ آ کے ہو سکتا ہے کہ ہم بی پہ رک جائیں. تو ہم انفومینیا, اس میں بھی مینیا آ گیا اور مینیا کو ہم نے نیگیٹو جو ہے وہ دیکھا ہے, تو ہم ہو سکتا ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس پہ ہیں. لیکن اگین یہاں پہ جو پہلا ورڈ ہے وہ دوسرا جو اس کا ایک پارٹ ہے وہ مینیا تو ہے, لیکن جو اس کا پہلا پارٹ ہے دیٹ از انفومینیا. سو اس سے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے ایز اے اسٹوڈنٹ کہ یہ مینیا تو ہے, یہ نیگیٹو تو ہے, لیکن دس مینیا از سم آف سم ادر ٹائپ. دس مینیا از ریلیٹڈ ٹو انفارمیشن. دس از دا obsession ٹو گیٹ پرٹیکولر ٹائپ آف انفارمیشن, دیٹ از انفومینیا. سو یہ نیگیٹو ضرور ہے لیکن دس ڈزنٹ میچ دس. سو اس چیز سے ہم نے کیا سیکھنے کی کوشش کی, ہاؤ ٹو اپروچ دا کویسچن میں, کہ ایون ایف کے سینس ہمیں میچ کر رہی بھی ہے اور ایک لفظ جو ساؤنڈ میں بھی ملتا جلتا آ رہا ہو, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہماری رائٹ آپشن ہو. اسپرٹ اگین ایم سی کیو کی یہ ہے کہ ہم نے صرف ایک ملتی جلتی آواز کی بنیاد پر, ایک ملتی جلتی سینس کی بنیاد پہ ایک ہی لفظ کو دے کے ہم نے فوری ڈیسائیڈ نہیں کرنا. وی آر سپوز ٹو ریڈ آل دا آپشنز. ہم نے ساری آپشنز بہرحال ضرور دیکھنی ہے, پڑھنی ہے, تاکہ ہم اپنی رائٹ آپشن تک جا سکیں. اگر ہم اس کی باقی آپشنز کی طرف جب جاتے ہیں تو یہ جو ورڈ ہے فروگیلٹی, یہ کیا کہتے ہیں کہ اس کا ورڈ ہم نے اپنی ٹیکسٹ بک میں پڑھا ہوا ہے, سیکنڈ ایئر میں پڑھا ہوا ہے. فروگل کون ہوتا ہے؟ جو بہت دھیان سے خرچ کرتا ہے, جو تھرفٹی ہوتا ہے, جو پارسیمونیس ہوتا ہے, اور جو کیا کہتے ہیں کہ ذرا سوچ سمجھ کے خرچ کرنے والا ہوتا ہے. تو لہذا کیا کہتے ہیں کہ اس کا اس سے تعلق جو ہے وہ بنتا نہیں ہے, تو لہذا یہ اس کی رائٹ آپشن نہیں ہے. سو اس آپشن کو بھی ہم ایکسکلوڈ کریں گے, یہ آپشن بھی ہم ایکسکلوڈ کر چکے. اور اگر ہم ہیوملٹی پہ آتے ہیں تو ہیوملٹی جو ہے وہ عاجزی ہوتا ہے, تو لہذا یہ ایگزیکٹلی جو ہے وہ میگالومینیا کا اپوزٹ ہے. جبکہ ہم کس ورڈ کی تلاش کر رہے ہیں؟ اس کے سینونیم کی, تو لہذا یہ آپشن بھی ہمارے لیے درست نہیں ہے. تو اب یہ میگا اور گرینڈ, تو یہ کیا کہتے ہیں, دو ورڈز ایسے ہیں جو کہ سیم سینس پروڈیوس کر رہے ہیں اور یہ بچ بھی یہی گیا ہے. تو ہماری یہاں پہ بیسٹ آپشن جو ہے وہ ڈیئر اسٹوڈنٹ یہی ہے. تو گرینڈیوسٹی بھی جو ہے وہ obsession آف پاور ہے, گرینڈیوسٹی بھی جو ہے وہ پمپوسٹی ہے, اپنی گریٹنس کو دوسروں تک پہنچانے کا جو کریز ہے, دیٹ از دا گرینڈیوسٹی اور دا میگالومینیا. سو جو چیز ہم نے دیکھی سوچی اس میں وہ یہ کہ ہم نے اس طرح کی سچویشن میں کیا کرنا ہے, ہم نے ورڈ کو بریک کرنا ہے. ہم نے کیا کہتے ہیں کہ ہمیں انسٹنکٹیو ہونے کی ضرورت نہیں. سیکنڈ پوائنٹ, ہم نے ساری آپشنز کو جو ہے وہ دیکھنا ہے. ہم نے ورڈ کو کوئی چارج اسائن کرنا ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ایک اور چیز جو کہ ہم سیکھتے ہیں ابھی اگلے کویسچن میں, کہ پارٹ آف سپیچ بھی جو ہے وہ سیم ہونا چاہیے. تو کیا کہتے ہیں, اور آخری جو بات ہے یہاں پہ, اس پہ بھی ہم اگلے کویسچن میں بات کرتے ہیں کہ ہم نے انسٹنکٹیو نہیں ہونا, فوری آپشنز کی طرف جو ہے وہ نہیں جانی. ہم نے بہرحال بات کی.
اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ جو ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے اگر اس کو دیکھیں تو دیٹ از اپوزٹ. یہ اپوزٹ یعنی کہ ہمیں ایک اینٹونیم کی سلیکشن کرنی ہے ان 4 گیون آپشنز میں سے ایک الٹ ورڈ اس کا جو ہے وہ ہمیں اب جو لفظ ہے یہ بھی خاصا لمبا چوڑا تگڑا ورڈ ہے, پریڈیلیکشن. اب یہ پریڈیلیکشن جو ہے وہ بالکل کیا کہتے ہیں کہ لفظ کو سن کے پہلے تو بچہ تھوڑا کنفیوز ہوتا ہے, گھبراتا ہے اور یہ بھی سوچتا ہے کہ گورے پتہ نہیں کیسے بیٹھے ہوئے وہ لفظ یاد کرتے رہتے ہیں. لیکن بہرحال اگر ہم اگین جو ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی کہ ہمیں روٹس وغیرہ مدد بہرحال کرتی ہیں, تو اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ جو روٹ ہے لیکشن کی, لیکٹ اور اس کے ساتھ ION جب اس کا سفکس ملتا ہے یہ معنی دیتا ہے لو کا. دس گیوز دا سینس آف لو, یا لو کا یا لائکنگ کا جو ہے یہ ہمیں سینس پروڈیوس کرتا ہے جو لیکشن ہے. اور کہ ایک بڑا کامن ورڈ ہے, پریفکس ہے, یہ پریفکس میں بھی آتا ہے تو بیفور کے معنی میں جو ہے وہ یہ یوز ہوتا ہے. سو پریڈیلیکشن جو ہمیں سینس بناتا نظر آ رہا ہے یہاں پہ, اٹ از سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو لائکنگ اور اٹ از سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو لو. تو یہ ہم نے اس کو کیا کہتے ہیں کہ اب اگر ہم اس کا چارج اسائن کرنا چاہیں تو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے یہ پازیٹیو سینس کا جو ہے وہ ورڈ ہے. تو یہ ہم نے اتنا کام کر لیا. لیکن ناؤ دا نیکسٹ اسٹیپ وچ از ویری امپورٹنٹ ایز فار ایز دا اینٹونیم از کنسرنڈ, یہ بہت فیوریٹ ٹرک ایگزامینر کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اینٹونیم آپ سے پوچھتا ہے تو اس کا بڑا ہی آسان ایک سینونیم آپ کی آپشنز میں رکھتا ہے, اور خاص طور پہ یہ آپشن میں رکھتا ہے تاکہ بچہ وہیں پہ ٹریپ ہو. تو بچہ اس لفظ کو پکڑتا ہے, دیکھتا ہے اور اسے لگتا ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے, مجھے آتا بھی ہے, تو وہ فوراً انسٹنکٹیو ہو کے اس پہ مارک کر دیتا ہے. تو یہ میں آپ کو تاکیداً ڈیئر اسٹوڈنٹس کہنا چاہوں گا کہ اینٹونیم کے کیس میں یہ چیز پلے باندھ لیں, بے شک کراس یور فنگر, pinch yourself before doing that particular question کہ بھائی I am going to find the word that is opposite of the given word. تو یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ میں نے بچوں کو کہتے سنا ہے, بتاتے انہوں نے بتاتے ہیں جی کہ ہم جو ہے وہ اینٹونیم کے کویسچن میں سینونیم جو ہے وہ غلطی سے مارک کر رہے ہیں. تو لہذا اس چیز کا آپ نے جو ہے وہ ضرور دھیان رکھنا ہے. تو اگر ہم لو لائکنگ کی بات کریں تو اگر ہم اس کی نیچے آپشنز کی طرف جائیں, یہ پازیٹیو ورڈ ہے, تو ہم اگر فار ایگزامپل کیا کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کنٹیمپٹ, تو کنٹیمپٹ ہیٹریڈ کو کہتے ہیں, تو اپیرنٹلی یہ اس کا اپوزٹ ورڈ ہمیں نظر آتا ہے. لیکن پھر بھی نارسسزم پہ جاتے ہیں. نارسسزم کیا ہے یہ ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. چارلی میں آتے ہیں انسنیئر. تو انسنیئر کا جو لفظ ہے اس پہ ذرا کیا کہتے ہیں کہ یاد کریں, ہم نے جو سفکسز کا جو لیکچر تھا اس میں ہم نے جو ورب کے بنائے تھے سفکسز وہ کیا تھے, ایک تھا اینیفائی, ٹھیک ہے, تو اینیفائی میں این ہے, ٹھیک ہے, ای این. تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ ای این جو ہے وہ ایکچولی یہ ورب ہے. اب اگر ہم اس پریڈیلیکشن پہ آتے ہیں تو پریڈیلیکشن کا TION اس کا اختتام یہ بتاتا ہے کہ یہ ناؤن ہے. تو ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ایک ناؤن کے اگینسٹ جو ہماری رائٹ آپشن ہونی ہے وہ ناؤن ہونا ہے. تو چونکہ یہ ورب ہے اینڈ ایون اف یو ڈونٹ نو دا میننگ آف دس ورڈ انسنیئر یو آر سپوز ٹو ریجیکٹ اٹ, کیونکہ یہ آپ کی صحیح آپشن یہاں پہ نہیں ہونے جا رہی, کیونکہ ہم نے ناؤن کے اگینسٹ ایک ناؤن جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے. سو یہ بھی ہم نے اس کے یہ اپیرنٹلی ٹھیک آپشن لگی, اس کا ہمیں میننگ نہیں آتا, اس کو ہم نے آن دا بیسس آف پارٹ آف اسپیچ جو ہے وہ ڈسکارڈ کر دیا, اور آگے آ گیا فونڈنس جو ہے وہ اس سے میچ کرتا ہے لو اور لائکنگ سے. تو یہ اپوزٹ تو نہ رہا, یہ اینٹونیم آ گیا. تو انیویٹیبلی اب 4 آپشنز کو گو تھرو کرنے کے بعد ہماری جو بیسٹ پاسبل آپشن جو ہے وہ ہمیں لگ رہی ہے دیٹ از کنٹیمپٹ. اب نارسسزم کیا ہوتا ہے, یہ سیلف لو ہے, یہ خود پسندی ہے, نرگسیت جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں. اور انسنیئر جو ہے وہ پھندے کو کہتے ہیں, انسنیئر مطلب
پھندے میں پھنسانا، کسی کو پھنسانا جو ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ انسنیئر ہے۔ تو ہم نے اگین یہاں پہ جو چیزیں سیکھیں وہی ہیں کہ ہم بریک کر رہے ہیں لفظ کو اس صورت میں، ہم اس کا وٹ چارج کیا ہے، وہ پازیٹیو کونوٹیشن کا ہے، نیگیٹو کونوٹیشن کا ہے، ہم اس کا سیم پارٹ آف سپیچ جو ہے وہ میچ کر رہے ہیں اور ہم انسٹنکٹیو نہیں ہو رہے۔ اور یہ جو سٹار ہے یہ پرٹیکولرلی اینٹونیم کے کویسچن کے لیے خاص طور پہ یہ میں نے رکھا ہے۔ اینٹونیم کے کویسچن کو جب ہم سالو کریں گے تو بڑی سادہ چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس ورڈ کا سینونیم ہے اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے ہم نے، اور جو اس ورڈ کا کلیئر اینٹونیم نہیں ہے اس کو بھی ہم نے ایلیمینیٹ کرنا ہے۔ تو جو obviously ریمیننگ جو کلیئر اینٹونیم ہوگا اس کی طرف جو ہے وہ ہم جائیں گے۔ تو پھر بریکٹ، چارج اسائن کیا جانا اور سیم پارٹ آف سپیچ ہونا، جو اینٹونیمز کی صورت میں ایلیمینیٹ کرنا سینونیمز کو، اور کیا کہتے ہیں جو کلیئر اینٹونیمز نہیں ہیں ان کو بھی، اور آخر میں جو موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے کسی بھی ایم سی کیو میں، نہ صرف اس میں، کسی بھی ایم سی کیو میں وی آر ناٹ سپوز ٹو بی انسٹنکٹیو، وی آر سپوز ٹو بی تھورو۔ ہم نے ساری آپشنز کو پڑھنا ہے اینڈ دین وی آر سپوز ٹو ڈیسائیڈ وچ ون از دا بیسٹ ون۔ اب جو وکیبلری ان کانٹیکسٹ کا کویسچن ہے اس کے لیے ہم اگلے بورڈ پہ چلتے ہیں۔ اب وکیبلری ان کانٹیکسٹ کے لیے ہم بنیادی طور پہ انہی چیزوں کو جو ہے وہ فاؤنڈیشن یا سٹینڈرڈ یا بیسس کے طور پر لیں گے، لیکن لیٹس سی کہ ہم اس کو یہاں پہ کیسے اپلائی کریں گے۔ ہمارے پاس ایک سینٹینس ہے جی، the situation appears calm but behind it a surreal explosion of color is expected۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں جو لفظ surreal ہے وہ کیا ہے، اگین یہاں پہ ہم وہی چیز اپلائی کریں گے، we'll break it۔ ہم اگر دیکھیں تو یہ دو لفظ بنتے ہیں، دو اس کے پارٹس بن جاتے ہیں، one is sir and the other is real، real is real and sir is over or above۔ So surreal is something that is above real, that is over real۔ So اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اپنے چارج میں ایک نیگیٹو ورڈ ہے، نیگیٹو سینس جو ہے وہ پروڈیوس کرنے والا جو ہے وہ ورڈ ہے۔ ویسے بھی اگر ہم ایکسپلوژن کے ساتھ دیکھیں تو یہ ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ نیگیٹو، اور پھر کس لفظ کے اپوزٹ میں آیا ہے، کام کے اپوزٹ میں آیا ہے، تو یہ بھی ایک نیگیٹو سینس میں بہرحال جو ہے وہ پروڈیوس ہونے والا ورڈ ہے۔ اب ہم جب اس کیا کہتے ہیں کہ اس میں جاتے ہیں، ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہم نے ایک نیگیٹو ورڈ سلیکٹ کرنا ہے، تو سب سے پہلے جو آپشن ہم ایکسکلوڈ کریں گے دیٹ از سی آپشن۔ ٹھیک ہے، جو سی آپشن ہے کیا کہتے ہیں کہ وہ ایک پازیٹیو ورڈ ہے، تو وہ یہاں پہ بالکل بھی ایک انسوٹیبل ورڈ ہے۔ سیکنڈ جو ہے ورڈ ہم ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں وہ سلگش ہے۔ تو سلگش لیزی ہوتا ہے، تو لیزی ایکسپلوژن ڈزنٹ میک اے سینس ایٹ آل، تو یہ بالکل ایک نان سینس جو ہے وہ سلیکشن ہوگی، اس لیے ہم اس کو۔ اب ہمارے پاس رہ گئے irrational اور انٹینس۔ تو جب ہم ان دونوں ورڈز کو وہاں پہ پلیس کرتے ہیں تو بوتھ میک سینس۔ تو اب ہم کیا کریں، اب یہاں پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمیں دیکھنا ہے کہ دو ووٹس ہونے چاہیے ایک ورڈ اس طرح کی صورت میں، وکیبلری ان کانٹیکسٹ کی صورت میں، ایک لفظ کی فیور میں۔ وہ دو ووٹس کیا ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک ہے سینس۔ اب اگر ہم سینس وائز دیکھیں تو سرریل کی جو ہم نے سینس بنائی ہے جو کہ ایک نیگیٹو ہے، اور ایکسپلوژن کے ساتھ بھی اگر ہم دیکھیں تو ایکسپلوژن کے پرٹیکولر ساتھ جو ہے وہ ہمیں انٹینس ایکسپلوژن زیادہ بہتر جو ہے وہ یہاں پہ سرریل کا میننگ جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے۔ اٹ پرفیکٹلی میکس دا سینس ہیئر، سینس یہاں پہ اس کی صحیح آ رہی ہے، اور ایکسپلوژن کے ساتھ یہ بڑی پرفیکٹ جو ہے وہ سینس دیتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ لیکن دس از ون ووٹ۔ دا سیکنڈ ووٹ دیٹ ہیز ٹو بی ان دا فیور آف دس پرٹیکولر ورڈ، جو کہ بہت کریٹیکل ہے اور جس کے بغیر صرف سینس کی بنیاد پہ ہم چل نہیں سکتے، دیٹ از اٹس ایکچوئل ڈیفینیشن۔ جو کیا کہتے ہیں کہ ڈکشنری میں یا جو اس کی پرٹیکولر سینس اس کا میننگ ہے، جو اس کی ڈیفینیشن ہے ڈکشنری کی، وہ بھی اگر کیا کہتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر آپشن کی فیور میں جائے گی تو وہ ہماری بہترین آپشن ہوگی۔ تو لہٰذا اب ہم نے یہاں پہ ان دو آپشنز میں یہ سیکھا کہ انٹینس اونلی سینس وائز تو ایکسپلوژن کے ساتھ مل کے ایک بہتر جو ہے وہ سینس پروڈیوس کرتا ہے، لیکن اس کی لمیٹیشن، اس کی شارٹ کمنگ یہ ہے
کہ یہ ایکچوئل ڈیفینیشن آف سرریل نہیں ہے. تو ایکچوئل ڈیفینیشن آف سرریل کے حوالے سے ہم نے اوور ریئل کی جو یا بیونڈ ریئل کی جو ہے وہ بات کی ہے, تو اس کے مناسبت سے ہماری جو بہتر آپشن ہے وہ ارریشنل ہے. تو لہذا ہم اس کی طرف جو ہے وہ جائیں گے, نہ کہ جو ہے وہ انٹینس. گو کے انٹینس سینس وائز جو ہے وہ ہمیں صحیح بنا رہا تھا, لیکن ہم نے ان 2 ووٹس کی بنیاد پہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ سینس تو ہو بھی ہو لیکن ایکچوئل ڈیفینیشن بھی ہو. اگر ایکچوئل ڈیفینیشن نہیں ہے تو پھر سینس بھی کسی کام کی نہیں ہے. تو اس طرح سے ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم وکیبلری ان کانٹیکسٹ کو بنیادی کچھ چیزیں وہی ہیں کہ ہم بریک کریں گے اس کو, ہم اس کو چارج اسائن کریں گے, ہم انسٹنکٹیو جو ہے وہ نہیں ہونے کی طرف جائیں گے, ساری آپشنز کو آبویسلی جو ہے وہ پڑھیں گے, اور کیا کہتے ہیں کہ فائنلی 2 ووٹس کی جو ہم نے بات کی ہے وہ اس کی فیور میں, جس آپشن کی فیور میں جائے گا وہ ہمارے لیے بیسٹ آپشن ہوگی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارا یہ لیکچر وکیبلری اسٹریٹجی اور ہاؤ ٹو اپروچ وکیبلری کویسچن کا جو ہے وہ سیگمنٹ ہمارے پاس یہاں پہ پورا ہوتا ہے. اب وکیبلری سیکشن میں ہمارے کرنے کے 2 کام ہیں. ایک جو ہمارا بڑا امپورٹنٹ لیکچر سینٹینس کمپلیشن کا ہے, اور اس کے علاوہ جو CIE لیول کے جو ورڈز ہیں وہ 150 ورڈز وہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ مل کے پڑھیں گے. ٹل دین انشاءاللہ اگلے لیکچر تک تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.